بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حبشی غلام کا ایک واقعہ یوں لکھا گیا کہ وہ دوپہر کے وقت اپنے مالک کے باغ میں کام کر رہا تھا۔ کام کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں پیڑ کے سائے میں آرام کے لیے لیٹتا ہے۔ اتنے ہی میں اس کے لیے روٹی لائی جاتی ہے، اس کا روٹی پہنچا دیا جاتا ہے، اس کا کھانا لا دیا جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک کتا سامنے کھڑا ہے جو دم ہلا رہا ہے اور للچائی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ اب آگے ہوتا کیا ہے۔ یہ غلام اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس کا کھانا اس کو دے دیا گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو للچائی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ دور دراز سے بھوکا آیا ہے۔ اس نے اپنے کھانے میں سے ایک روٹی نکالی اور اس کتے کے سامنے ڈال دیا۔ کتا کھا کر کے پھر بھی کھڑا رہا، پھر بھی دیکھتا رہا۔ اس نے دوسری روٹی نکالی، پھر اس کے سامنے اور ایک روٹی ڈال دیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی کھا لی، پھر بھی وہ کھڑا رہا اور للچائی نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تو اس غلام نے تیسری روٹی نکالی اور یہ روٹی بھی اس کے سامنے ڈال دیا۔ اس کتے نے تیسری روٹی بھی کھا کر کے خاموش کھڑا رہا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ جو یہ واقعہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا غلام سے مخاطب ہو کر کے کہ تمہارے لیے دن میں کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ وہ غلام حبشی کہتا ہے کہ میرے لیے 3 روٹیاں آتی ہیں۔ تو عبداللہ بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ تم نے تو 3 کے 3 روٹی پورے کے پورے کتے کو ڈال دیا، اب تم کیا کھاؤ گے؟ وہ غلام جو جواب دیتا ہے وہ واقعتاً سننے کے قابل ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ واقعتاً میرے لیے 3 ہی روٹی آتی ہے اور اب میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی بچا نہیں ہے، لیکن ایک دن میں فاقہ کر لوں گا، ایک دن میں بھوکا رہ جاؤں گا، بنا روٹی کھائے رہ جاؤں گا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ کتا دور دراز سے ایک امید لے کر آیا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو یہاں مل سکتا ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ کتا بھوکا رہے اور میرا پیٹ بھر جائے، میں روٹیاں کھا لوں، اس لیے ایک کے بعد ایک 3 روٹیاں میں نے کتے کو ڈال دی، اس نے کھا لیا۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں، میں ایک دن فاقہ کر لوں گا، بنا کھائے پیے گزار دوں گا، لیکن یہ ایک امید باندھ کر کے آیا تھا کہ یہاں کچھ ملے گا، اس لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو کھلا دیتا ہوں، اس کو روٹیاں ڈال دیتا ہوں، یہ کھا لے گا۔ کتنا پیارا سا واقعہ ہے ماشاءاللہ۔ ایک انسان، ایک غلام خود کو بھوکا رکھنا پسند کرتا ہے جبکہ وہ باغ میں کام کر رہا ہے، شدید دھوپ میں اور گرمی میں کام کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو روٹی کی اور کھانے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ہم آپ خود سمجھ سکتے ہیں، لیکن غلام نے خود کھانا پسند نہیں کیا، خود کی روٹی خود استعمال نہیں کی، بلکہ آنے والے ایک جانور کو کھلا دیا۔ کیوں؟ اس امید پر کہ وہ ایک امید لے کر آیا ہے، اس نیت سے کھلا دیا کہ وہ کتا، وہ آنے والا جانور ایک امید لے کر آیا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ مل سکتا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم آپ بھی جانوروں کے ساتھ نہ صحیح، انسانوں کے ساتھ، اور انسانوں میں بھی ایمانداروں کے ساتھ یہ ویوہار کرتے ہیں، یہ معاملات کرتے ہیں، یہ لین دین ہمارا آپ کا ایسا ہے؟ ہمارے دل میں بھی یہ تڑپ ہے؟ اگر ہے تو واقعتاً ہم آپ بھی ایک نہ ایک دن کامیاب ہونے والے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے ہم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں اپنے گھر میں اسٹاک کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، لیکن پڑوسی کیسا سو رہا ہے، اس کے گھر میں چولہا جلا یا نہیں جلا، اس کے پیٹ میں لقمہ پہنچا یا نہیں پہنچا، ہمیں خبر لینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم سے کم درجہ یہ ہے جو ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں ان کی خبر گیری کی جائے۔
ان کے ساتھ اگر یہ معاملات ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں تکلیفیں ہیں تو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی مدد کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک بکری ذبح کی گئی اور بکری کا سارا گوشت بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا، کچھ بھی گھر میں نہیں رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لاتے ہیں اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ گوشت میں سے کیا بچا، بکری میں سے کیا بچا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہیں کہ صرف ایک دست بچا ہے، بقیہ سارا کا سارا گوشت ہم نے بٹوا دیا، تقسیم کروا دیا، غریبوں کے یہاں بھجوا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا کہ صرف ایک دست بچا ہے، وہ باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصل باقی یہ نہیں ہے، باقی اصل وہ ہے جو دوسرے کے یہاں پہنچ گیا، جو غریبوں کے یہاں، جو مسکینوں کے یہاں، جو یتیموں کے یہاں، جو محتاجوں کے یہاں پہنچ گیا، وہ اصل باقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہماری آپ کی آخرت میں ملے گی، وہ بچا ہوا ہے، اس کا ثواب یقینی ہے ملنا، اور جو گھر میں رہ گیا وہ تو ہم آپ استعمال کر لیں گے، وہ ہم آپ کھا لیں گے، لیکن جو چلا گیا، جو ہم آپ نے کسی کو دے دیا، کسی غریب کی، کسی مسکین کی، یتیم کی، بیوہ کی، لاچار کی، اس کی مدد کر دی ہے، یہ اصل باقی ہے، یہ اصل بچا ہوا ہے، اس کا ثواب گارنٹی ملنے والا ہے۔ تو اس لیے ہم آپ بھی کوشش کریں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنے کھانے پینوں کی چیزوں میں، اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ آپ کے قرب و جوار میں اگر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو واقعاتاً ضرورت ہے اور وہ حاجت مند ہیں، تو پل پل آپ ان کا خیال کیجئے، اور جو کچھ آپ جتنے میں ان کا خیال کریں گے، یاد رکھیے یہ چیز باقی ہے آپ کی، اور جو آپ خود کھا رہے ہیں، اپنے استعمال کر رہے ہیں، یا آپ کا استعمال شدہ ہے، یا آپ استعمال کر لے رہے ہیں، باقی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، وہ اصل باقی رہے گا، وہ اصل چیز ہمارے آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہے گی، جس کے ذریعے ہم آپ کسی کی مدد کر لیں گے، کسی غریب اور محتاج کو کھانا کھلا دیں گے، اس کی ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ان باتوں پر، ان واقعات پر سبق لے کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔